بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دور اور نزدیک سے آئے ہوئے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کا سب سے اہم مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو صحیح راستے سے بھٹکا دے، اور سب سے بڑا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد کو شرک اور کفر میں مبتلا کر دے۔ جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو کہ شرک اکبر یا کفر اکبر میں مبتلا کر دے تو لوگوں کو شرک اصغر اور کفر اصغر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس طریقے سے وہ پھر شرک اکبر تک اس کا معاملہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے وہ اپنا یہ حربہ استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہا ہے۔ اس کی شرک میں مبتلا کرنے کی جو اس کی ایک ترکیب رہی ہے، اس کا ایک حربہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں وہ شک اور شبہات اور توہمات میں مبتلا کرتا رہا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، مثال کے طور پر ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے اور یہ یقین ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہے کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اعتماد اور بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن آدمی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سی ایسی چیزوں پر بھروسہ اور اعتماد کر لیتا ہے جس کی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کام کو بنانے اور بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن قدیم زمانے ہی سے شیطان نے اس سلسلے میں لوگوں کو اس ناحیے سے ایک غلط رخ پر لگایا ہے کہ حالات، اوقات یا بہت سی ایسی چیزوں کے سامنے آ جانے سے، بہت سے ایسے حالات کے پیش آ جانے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ نفع اور نقصان کام کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا ہوتا ہے اس کے بارے میں شک و شبہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، اصل یہ چاہیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریے اور کام کر جائیے۔ اب اس میں تردد کی ضرورت نہیں۔ ایک مومن جس کسی کام کا فیصلہ کر لے
اگر وہ کام شریعت کی نظر میں جائز ہے، مستحب ہے، واجب ہے، اگر ارادہ کر لے اور فیصلہ کر لے، تو اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے شریعت کی طرف سے تو اس میں تردد کی ضرورت نہیں، اس میں کچھ آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کام کر جانا چاہیے۔ لیکن اب آدمی کوئی کام کرنے کے لیے نکلا، راستے میں اس کے سامنے سے چوہا گزر گیا، بلی گزر گئی، اب کیا سوچتا ہے؟ ارے اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کام نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیے شیطان کے ذریعے سے انسان کو ایک شبہے کے اندر مبتلا کر دیا۔ ٹھیک ہے، شادی کرنا اچھی چیز ہے نا، شادی کا حکم ہے، بسا اوقات یہی شادی کرنا کسی کے اوپر واجب ہوگا، کسی انسان کے اوپر اس کے لیے فرض ہوگا، کسی کے لیے سنت ہوگی یہی شادی۔ لیکن آدمی کو موقع مل رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے یہ تو شوال کا مہینہ، اس میں جو شادی ہوتی ہے وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، لہذا ہم چلو آئندہ سفر میں آئیں گے تب شادی کریں گے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور اعتماد اور بھروسے کا جو تمہارا ایک عمل ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں تم نے کمزور پڑ گئے ہو۔ اور یہ شیطان کا حربہ، یہ شیطان کی تعلیم ہے جو آپ کو غصہ دلاتا ہے۔ وہی یہی چیز ہے جسے ہمارے اور آپ کی زبان میں شگون بد کہتے ہیں، برا شگون کہتے ہیں، عربی میں اسے تطیر کہتے ہیں یا طیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا یہ شگون جو ہمارے یہاں لفظ ہے ساتھیوں، یہ اصل میں سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، اس سے فارسی میں آیا اور فارسی سے اردو والوں نے اس کو لیا۔ یہ دو لفظ سے بنا ہے، شو اور گن سے۔ شو کے معنی اچھا اور گن کے معنی نتیجہ کیا ہوتا، یعنی اچھا نتیجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی سے اگر ہم شگون بد کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اچھا نہیں بلکہ برا نتیجہ۔ اسی کو عربی میں شگون کو عربی میں فعل کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، یعنی اچھی امید رکھنا، اچھے نتیجے کی امید رکھنا۔ اور برے شگون کو اللہ اس شریعت کے اندر تطیر کہا گیا ہے، تطیر کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو وہ کیا کرتا تھا کہ یہ میرا سفر آیا کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم اس سفر کے لیے نکل رہے ہیں، آیا ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو کیا کرتا تھا کہ وہ کسی درخت کے نیچے جاتا تھا، دیکھتا تھا یہاں کہیں چڑیے نے گھونسلہ تو نہیں لگایا، اب اس چڑیے کو اڑاتا۔ اگر وہ چڑیا دائیں جانب اڑ کر کے چلی جاتی تو کہتا کہ ہاں بھائی ہمارا سفر ٹھیک ہے، اور اگر وہی بائیں طرف چلی جاتی تو کیا کہتا؟ ہمارا سفر یہ کامیاب نہیں ہے، واپس جانا چاہیے۔ اور اگر دائیں اور بائیں کے بجائے سیدھے کی طرف اڑتی تو کہتا کہ ابھی بھی معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، لہذا دوسرا گھونسلہ ڈھونڈتا ہوا، تو ایک دوسرا گھونسلہ ڈھونڈتا اور وہاں دوسری چڑیا تلاش کرتا، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا۔ اگر دائیں جانب ہے تو وہ سفر پر جاتا اور اگر بائیں جانب ہے تو واپس آ جاتا۔ تو اصل چیز یہ تھی، اسی لیے اسے عربی میں تطیر کہا گیا ہے۔ اور یہ زمانے جاہلیت ہی میں نہیں بلکہ پرانی قومیں میں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ قوم ثمود جو آج سے ہزار سال پہلے رہے ہوں گے، جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے آئے، انہیں بت پرستی سے، بد کرداری سے، لوگوں کا مال لوٹنے سے، ڈاکہ ڈالنے سے انہیں روکا
تو انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ. عجیب مسئلہ ہے. ہم کتنا آرام سے کھاتے کماتے تھے، کتنی ہماری زندگی میں برکت تھی، لیکن جب آپ آئے تو دیکھیں اب ہمارے معاشرے کے اندر پھوٹ پڑ گئی. ہم دو گروپ میں بڑھ گئے ہیں. یہ آپ کی آمد کا نتیجہ ہے، لہذا آپ سے ہم کیا لیتے ہیں؟ بدشگونی لیتے ہیں. آپ بڑے منحوس آدمی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جو ہمارے معاشرے کے اندر آ گئے. قالوا طیرنا بک وبمن معک. ہم نے شگون لیا ہے، برا شگون لیا ہے آپ سے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طائرکم معکم. تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گلے میں لگی ہوئی ہے. اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کی بات مانے ہوتے، اللہ کا راستہ اختیار کیے ہوتے، تو تم سیدھے راستے پر رہتے. یہ راستہ چھوڑ کر کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جو عذاب مسلط کیا ہے، یہ تمہاری بدکرداری کا نتیجہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم فرعون کے پاس آئے اور انہیں اپنے معجزات دکھلائے، ظاہر بات ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے. پانی پینا شروع کریں ایسے، کنویں سے لیں، تالاب سے لیں، دریا سے لیں، پانی ہے، لیکن منہ پاس لگائے تو خون بن جائے. کیا بن جائے؟ وہ خون بن جائے. وہی پانی ان سے لے کر کے کوئی بنو اسرائیل کا مسلمان قوم کا آدمی پیے تو وہ پانی بنا ہوا. اسی طریقے سے ان کے اوپر متعدد عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا کہ میڈک ان کے کھانے میں، ان کے بستر پر، ان کے اندر سے اندر جو رہائش گاہ ہے وہاں پر ہر جگہ یہاں دیکھو میڈک کی دور ہے. انہیں نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے، نہ آرام کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ ان تصبہم حسنۃ قالوا لنا ہذہ. اگر انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے ہم اس کے حقدار ہیں، ہمیں ایسا ملنا ہی چاہیے، یہ ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ. اور اگر کوئی عذاب آتا، کوئی برائی، بری حالت ان کے ہاں پیدا ہوتی تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم سے وہ لوگ برا شگون لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ مَعَهُمْ. ان کی قسمت، ان کا شگون تو ان کے ساتھ ہے. وہ جیسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، شگون یہ پرانی قومیں جو صحیح راستے سے بھٹکی ہوئی ہیں یہ ان کا شیوا رہا ہے. لیکن ساتھیوں شگون کو ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور ہم ابھی 2-1 دن کے بعد جس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں اس مہینے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شگون، بدشگون طیارہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی آواز کو سن کر کے یا کسی حالت سے دو چار ہو کر کے انسان برے نتیجے کی توقع کرے، یہی بدشگونی ہے. کسی چیز کو سن کر کے یا کسی چیز کو دیکھ کر کے یا کسی حالات سے دو چار ہو کر کے انسان برے نتیجے کی توقع کرے، یہی چیز کیا ہے؟ تطیر اور بدشگونی ہے. مثال کے طور پر کسی چیز کو سن کر کے یا کسی چیز کو دیکھ کر کے جیسے بھی مثال دیا پیڑھے کی، دیکھا کہ ہاں گھر کے دروازے پر آ کر کے دیوار پر کوا بیٹھا ہے اور کوا اگر آواز کرنے لگا اور اڑ نہیں رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کی موت ضرور ہونے والی ہے. ایسا ہے نہیں؟ اور اگر کوے کو اڑایا اور اڑ کر کے چلا گیا، خاص طور پر وہ کوا جس کے گلے میں سفیدی رہا کرتی ہے، وہ کوا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسافر اور کوئی مہمان آنے والا. یہ کوئی چیز سن کر کے یا دیکھ کر کے. سامنے جا رہے ہیں, گھر سے نکلے, سب سے پہلے کسی ایسے آدمی سے ملاقات ہو گئی جس سے آپ نفرت کرتے ہیں, آپ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہے کہ اب ہمارا کام ہونے والا نہیں, پتہ نہیں کس منحوس کو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. گھر کے سامنے سے نکلے اور دیکھا کہ کوئی کانا سامنے سے گزر گیا, تو کیا ہے, اب ہمارا کام ادھورا ہی رہ جائے گا. جیسے اس کی ادھوری آنکھیں ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ویسے ہمارا کام بھی ادھورا رہ جائے گا ہے کہ نہیں. کسی حالات سے دو چار ہو کر کے, یعنی مثال کے طور پر وہ حالات کیا ہیں, دکان کھولے اور پہلے پہل کوئی آدمی آ گیا جو آپ سے ادھار لینا چاہتا ہے, قرض لینا چاہتا ہے, تو کیا کہیں گے؟ نہیں ابھی تو بولی ہی نہیں ہوئی ہے نا, ذرا رکو, کوئی آئے لے کر جائے, اس کے بعد تم کو دیں گے, انکار نہیں کرتا. اس لیے سب سے پہلے ہم نے تم کو دے دیا, تو آج دن بھر کیا ہوگا سارا دن. یہ کسی حالات سے دو چار ہو کر کے, یہ ہے ساتھیوں بدشگونی, یعنی کسی چیز کو دیکھ کر کے, کسی آواز کو سن کر کے, یا کسی حالات سے دو چار ہو کر کے کیا کیا جائے, برے نتیجے کی توقع رکھی جائے. یہی چیز کیا ہے, بدشگونی ہے, اور شریعت کی نظر میں یہ ناجائز اور حرام ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی بدشگونی کا ذکر آیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے کافر قوموں کا قول نقل کیا ہے اور اس کی تردید کی, کہیں اس کی تعریف نہیں کی, اور کہیں مومنوں کا قول نہیں نقل کیا. کس کا قول نقل کیا؟ کافر قوموں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, وہ آپ کے پاس تشریف لے آئے. ان کا قصہ بڑا لمبا ہے, وہی ہے جو نماز میں بولنے لگے تھے, ان کا قصہ بڑا لمبا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. کاہن کس کو کہتے ہیں ساتھ؟ نجومی, جو مستقبل کی خبر دیتا ہے, جو غیب کی یا گم شدہ چیزوں کی اطلاع جو دیتا. اور آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ دین کے نام پر کرتے ہیں. ایک صاحب آج سے کئی سال پہلے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں, وہ بڑے نیک ہیں, ان کے پاس کوئی جائے, اگر کہے کہ ہاں بھائی میری یہ چیز غائب ہے, تو اپنی آنکھیں بند کر کے ایسے ہاتھ اپنا بند کرتے ہیں, پھر کھولتے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہاری چیز فلاں لے لیا ہے, جو فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, کہا کہ ایک چیز ہماری غائب تھی اور ہم نے کیا, اور صحیح معلوم ہے کہ فلاں جگہ بیٹھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی یہ باتیں غلط نہیں ہو سکتی, ہو سکتی, سچ ہو سکتی, اس لیے کہ ایسے لوگوں کے چہرے شیطان کی شکل میں سی آئی ڈی گھومتے رہتے ہیں. سی آئی ڈی ان کے جیسے بادشاہوں کے سی آئی ڈی ہوتے ہیں نا, ایسے ان کے سی آئی ڈی, اور اس قسم کی چیزیں لا کر کے ان کے کان میں ڈالتے ہیں. شیطان اور جن کی شکل میں رہتے ہیں, کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق گمراہ اور شرک میں پڑ جائے. اس لیے کہ شیطان کی چال بڑی باریک ہے ساتھیوں, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے پناہ مانگنے اور شیطان کے جو کام ہے اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم شیطان کا کام کر رہے ہیں, شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں نہیں شیطان سے ہماری بہت دشمنی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک شخص جس کے گھروں کا واقعہ ہے وہ پاکستان کا, اس نے بتایا, اور ایک شخص جس کے گھروں کا واقعہ سوریا کا, اس نے ہم سے بتایا کہ سوریا کے ایک آدمی اور پاکستان, بلکہ نام تک بتایا کہ میں جانتا ہوں شخص کو, حج کرنے آئے لیکن جبرہ نہیں کیا, کنکڑی نہیں ماری. کیوں؟ کہا کہ آج تک شیطان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہوا, میں اس کو کنکڑی مارنے کیوں جاؤں؟ اللہ کی قسم مذاق نہیں, ابھی ہمارے شہر میں موجود ہے
میں پوچھوا سکتا ہوں ان سے آپ کہ واپس چلے گئے، لیکن شیطانوں کا گڑی نہیں مانی. کیوں؟ کہا کہ آج تک ہمارا شیطان سے کوئی اختلاف نہیں ہوا. ظاہر بات دوست ہے تو اختلاف کس سے ہوگا؟ اختلاف تو اس سے ہوگا جو اس کا دشمن ہوگا، اس کا مخالف ہوگا نا. جو اس کا دوست ہے، اس کی مرضی کا سارا کام کرے، اسے اختلاف تو ہوگا، بلکہ اور اس کی تعریف کرے گا. تو اصل میں یہ چیز ہے، بہت سے لوگ شیطان کے چیلے بنے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوہان کاہن یہی ہے کہ جو کسی گمشدہ چیز کے بارے میں بتائے، غیب کے بارے میں بتائے، نجوم اس سے الگ ہوا کرتا ہے. تو کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. آپ نے فرمایا فلا تأتیہم، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس جایا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے تو اگر سے اس کی تصدیق نہیں کر سکتے تجربے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. صرف پوچھنے کی بنیاد. اور اگر اس کی بات کو سچ مانتا ہے تو کفر. مسند احمد میں ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شریعت کے ساتھ کفر کیا. تو آپ نے فرمایا فلا تأتیہم، ان کے پاس نہ جاؤ. پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں یتطیرون، جو شگون لیا کرتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ان کے دل کی ایک بڑاس ہے، وہم ہے، وسوسہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فلا تصدقہم، تم ایسے لوگوں کی باتوں کی تصدیق نہ کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، قرآن اور حدیث کی روح سے بدشگونی لگا کیا احساس ہو؟ ناجائز اور حرام، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صراحتاً شرک کیا، شرک کہا ہے. چنانچہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک. بدفعلی اور بدشگونی لینا شرک ہے، بدفعلی اور بدشگونی لینا شرک ہے، بدفعلی اور بدشگونی لینا شرک ہے. تو شریعت کی نظر میں ساتھیوں اسے شرک قرار دیا گیا ہے. اب سوال ہے، ذرا سوچتے ہیں کہ اسے شرک کیوں قرار دیا، اسے شرک کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے ساتھیوں کہ بسا اوقات دیکھنے میں یہ کوئی بڑی بری چیز نہیں لگتی، لیکن اگر اس کی حقیقت پر انسان جائے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کمزور پڑتا. مثال کے طور پر ایک شخص نے نماز استخارہ پڑھی، مسلمان کو حکم ہے نا، اور نماز استخارہ پڑھ کر کے ایک کام کرنے کے لیے نکلا اور راستے میں کیا مل گیا؟ بجلی مل گئی اور سامنے سے گزر گئی. تب کیا ہوا؟ تردد ہوا، تردد نہیں ہوا. حالانکہ استخارہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا. تم نے اللہ سے مشورہ کیا اور کام کرنے چلے اور ایک بلی اور ایک چوہے کی وجہ سے تم واپس آ گئے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا اعتماد نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ طیارہ کو شرک اس لیے کہا گیا ہے، اولاً تو اس لیے کہ انسان کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے کمزور پڑتے پڑتے یہاں تک کہ مکمل کمزور پڑ جاتا اور انہی چیزوں پر زیادہ اعتبار ہو جایا کرتا ہے. اور ایک اس وجہ سے بھی ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز برکت والی ہے اور کیا چیز منحوس ہے یہ ساری چیزیں بیان کر دی. کیا چیزیں برکت والی ہیں اور کیا چیزیں منحوس ہیں وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. لیکن کسی چڑیا کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ ہاں وہ برکت والی ہے، منحوس ہے. تو ایک ایسی چیز جسے اللہ نے سبب نہیں قرار دیا ہے
اسے آپ نے سبب سمجھ لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بھروسہ نہیں سمجھ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں شریعت کی نظر میں بدشگونی لینا یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے، کسی بھی چیز سے ہو۔ البتہ ایک اور چیز بتا دوں، دیکھیے بدشگونی لینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کسی کام کرنے کے لیے نکلا، یا کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کے پاس صبح سویرے کوئی سامان لینے آیا، وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس لیے کتنا سویرے جو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے چائے پینے کے لیے گڑ نہ ہو، اس کے لیے جا رہا ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے چائے نہ ہو، اس کے لیے جا رہا ہوتا، ضرورت مند ہے تو، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ ہاں بھائی پہلے میں ادھار نہیں دوں گا، اس کو انکار کرواتے رہنا یا اس کو اپنے ہاتھ سے واپس کر دیں، یہ چیز کیا ہے؟ ذرا سوچیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی بدشگونی لے کر کے، بدفعلی لے کر کے وہ کام کرے ہی نہ، اس کام سے واپس آ جائے، تو یہی چیز شرک ہے ساتھیوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ناجائز رکھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کرنے تو چلا جا رہا ہے، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میری عمر رہی ہوگی 12 سال 15 سال، تو مغرب کے بعد ظاہر بات کچھ گرمی وغیرہ رہے، کیا ہے دیہات لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ باہر بیٹھتے ہیں، پہلے شہروں میں باہر بیٹھا کرتے تھے، تو اندھیری رات رہے اور ہم ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، والد ہیں، بیٹھے رہیں، تو ادھر سے بڑی خاموشی سے، میرے گھر کے سامنے ہی راستہ تھا جانے کے لیے، بڑی خاموشی کے ساتھ ایک بڑھئی کسی کام کے لیے رات میں جاتا رہے، اور خاموشی کے ساتھ رہے تاکہ کوئی اسے ٹوکے نہیں۔ تو میرے بڑے بھائی اس کا نام لینے کے بجائے اس سے چڑھاتے ہوئے پک کہا کرتے تھے، پک کہاں جا رہے ہو؟ تو کہے ارے مولوی صاحب آپ نے تو ٹوک دیا، اب تو میرا کام ہوگا ہی نہیں، اور جائے ہو جا رہا ہوں لیکن وہ آپ نے ٹوک دیا ہے، میرا کام نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو صرف آدمی اگر جو اس کام کے لیے جائے لیکن دل میں کیا ہے؟ تردد کا شکار ہے، ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے کہ میرا کام نہیں ہوگا، حالانکہ اگر یہ سوچ کر کے جائے ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا یہ کام ہونا تو ہو کر کے رہے گا، اور اگر نہیں تو یعنی ان کے ٹوکنے کا کوئی اثر نہیں ہے، تو یہی پکا ایمان ہے ساتھ۔ لیکن اگر تردد میں رہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں نے ٹوک دیا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جا رہا ہے لیکن یہ اس کے کمزور ایمانی کی دلیل ہے۔ دیکھیے ساتھیوں، اب ہم آپ کے سامنے دو چیزیں رکھیں گے، ایک چیز تو یہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ کن کن چیزوں سے ہمارے اور آپ کے ہاں بدشگونی لی جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے اصل کی اس کا علاج کیا ہے۔ اگر کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے، سننے کی وجہ سے، کمزور ایمانی کی وجہ سے اس کے اندر اس قسم کے خیالات آتے ہیں، جیسا کہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ پیش آتا، اس لیے کہ شیطان ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان دل میں کیا ہے؟ اس سے ڈالتا رہتا ہے، تو آخر اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں ساتھیوں، اس لیے کہ تین بات یہ کہ اس کا حکم آپ نے جان لیا، اس کا حکم کیا ہے، دوسری چیز کیا ہے، وہ کون کون سی چیز ہے جس سے لوگ برا شغول برا فال لیتے ہیں، اور تیسری چیز ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے جن جن چیزوں سے شغول لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک تو اس میں پہلے الو ہے، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بوما کہتے ہیں، عربی میں بوما یا ہاما کہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اصل ہے اس کا نام بوما ہے، فارسی میں اس کو بوم کہتے ہیں۔ الو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کا الو کس نے نام رکھا؟ ہم نے رکھا، اللہ نے نہیں رکھا اس کا،
کہ ہم نے اللہ نے رکھا ہے، نہیں، اللہ نے رکھا ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے. ہم اس کو جان پائیں یا اللہ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ اس دنیا میں پیدا نہیں کی ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اللہ کے ہاں کوئی برا، یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری لا علمی ہے، ہماری بیوقوفی، ہماری بدعقیدگی ہے کہ ہم نے اس کا نام الو رکھ دیا. الو کے بارے میں کیا؟ ہم بچپن میں رہیں کہ اگر بازار کہیں شام کے وقت باغ میں جائیں، جیسے بچے ہوتا دیہاتی ہے بھائی، کھیتوں والے اور باغوں والے جائیں اور کہیں سے الو کی آواز آتی رہے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک میری سگی بہن نہیں تھی، پاس پہنچ کی تھی، وہ کہتی تھی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کھولو مارو کھولو اور مونو اس میں لگا کر کے، یعنی اس کو مارو پھر زمین کھودو اس میں، اس کو گویا کہ اگر بول رہا ہے تو کسی کی موت ضرور واقع ہونے والی. حالانکہ ساتھیوں، اگر یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، تجربے کار لوگوں نے بتایا ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ الو بڑا عقل مند اور تجربے کار جانور ہے. اللہ نے اسے بیوقوف نہیں بنا، ہم نے بیوقوف سے بنا دیا ہے. یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم اس کو بیوقوف سمجھتے رہے، ہماری لا علمی ہے کہ اس کے اندر کیا خیر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اور صرف آج ہی سے نہیں بلکہ زمانے جاہلیت ہی سے اس کی کچھ شکل کو دیکھ کر کے، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کے کہ رات میں ظاہر ہوتا ہے دن میں نہیں رہتا ہے، اس کو لوگ منحوس سمجھتے رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. نہ ہی اسلام میں کوئی بیماری ہے کہ اپنے آپ کسی دوسرے تک پہنچ جائے، اور نہ ہی طیرہ کوئی چیز ہے، بدشگونی لینا کوئی چیز ہے، اور نہ ہی الو منحوس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز جس سے لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ الو. دوسری چیز جس سے بدشگونی کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جانور، وہ کوا. یہ بڑی عام چیزیں ہیں، ورنہ بلی ہے اور کئی چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، بلکہ جو جنگلوں اور میدانوں اور صحرا میں رہنے والے ہیں وہ تو ہرن سے بھی نعوذ باللہ من ذالک بدشگونی لیتے ہیں. ہرن سے ہی بدشگونی، مثال کر کہیں جا رہے ہوتے تھے، حدیثوں وغیرہ بھی ذکر ہے، بخاری شریف میں جا رہے ہوتے تھے، ہرن ہے انسان کوئی شکار کرنے جا رہا ہے، اگر ہرن اپنی طرف سے اٹھا اور دائیں چلا گیا شکاری کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اچھا شگون لیا، اور اگر بائیں چلا گیا تو اسے سانح کہتے تھے، اسے بارح کہتے تھے. بائیں طرف چونکہ اب ادھر شکار کرتا تھا، ان کو اسے مڑنا پڑے گا تو اس کو بدشگونی تصور کیا کرتے تھے. تو میں اپنے یہاں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جن چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں، کوا ہے یا الو وغیرہ. اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے یہاں ماہ سفر سے جو مہینہ 2-3 دن کے بعد آنے والا ہے اسے بھی برا سکون لیا جاتا ہے. اس میں کوئی شادی نہیں ہوتی، بلکہ عربی اردو کا ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے محرم اور سفر کے بارے میں کہ میرے گھر میں آخر خوشی کیوں آئے، جبکہ میں محرم یا سفر کے مہینے میں پیدا ہوا تو خوشی آئے گا ہمارے گھر میں. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے جانتے ہیں عورتیں سفر کے مہینوں کون سے مہینہ کہتی ہیں؟ 13 تیزی. کیا کہتی ہیں؟ 13 تیزی. عید، خالی، بقرعید، محرم، 13 تیزی، 12 وفات، 11ویں، یہ نام کون رکھے ہیں؟ یہ خصوصاً ہندوستان میں بدعاتیوں نے اور عورتوں نے یہ نام رکھے ہیں. تو سفر کے مہینے کو ہی منحوس سمجھتے ہیں. اصل میں عرب کے لوگ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اصل میں ساتھیوں یہ تھی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے.
جن مہینوں کے اندر لوگ اپنے مخالف اپنے دشمن کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی پوری زندگی کس میں تھی؟ لوٹ مار، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں، لیکن یہ 3 مہینے وہ اپنی ہتھیار کو جہاں سفر کا مہینہ آیا نہیں کی ٹوٹ پڑتے تھے۔ اسی لیے عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو مبارک مہینہ نہیں بلکہ منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور وہیں سے یہ چیز ہمارے اندر آئی جاہلیت کی رسم، لیکن دوسرے انداز میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سفر کو بیمار پڑے تھے، اور سفر کے آخری 4 شنبہ کو آپ نے غسل استحاضہ فرمایا تھا۔ اسی لیے آخری 4 شنبہ کا سفر کے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ نہائیں گے پارک میں، جو کبھی بھی پارک نہیں جاتا اپنے بچوں کو لے کر کے، وہ سفر کے آخری 4 شنبہ کو ضرور جانا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں سراسر 100% غلط ہے، 1% بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ سفر کے آخری 4 شنبہ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ سفر کے آخری 4 شنبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی تھی جس کے بعد آپ شفایاب نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ آپ کی بیماری کی ابتدا کس تاریخ کو ہوئی تھی یہ صحیح طور پر معلوم نہیں، بلکہ امام خطابی رحمہ اللہ تو لکھتے ہیں کہ آپ کی بیماری ابتدا پیر کے دن ہوئی تھی، پیر ہی کے دن آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کے بیماری کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ سفر کے دوسری دہائی میں ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیماری ابتدا یوم السبت کو ہوئی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کب ہوئے، کیسے ہوئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو، اسی بنیاد کو ڈھانے کے لیے آپ نے بڑے واضح طور بیان فرما دیا کہ لا عدوہ ولا سفر، نہ عدوہ کوئی چیز ہے اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تیسری چیز ساتھیوں، یہ چیز بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کہے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو سفر کے مہینے کے گزر جانے کی ہمیں خبر دے گا میں اس کو جنت کی خبر دوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ خالص لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہمارے نبی کا فرمان نہیں ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس قسم کی جتنی حدیثیں ہیں کیا ہے وہ ضعیف ہیں، بلکہ عجیب مسئلہ ہے۔ سفر کے مہینے میں کہتے ہیں کہ ایک بدھ ہے آخری 4 شنبہ، جس دن تمام بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ بلائیں 32,000 ہیں، 32 لاکھ ہیں۔ کتنا ہے؟ 32,000 یا 32 لاکھ، 32 لاکھ بلائیں ہیں، وہ سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری چیزیں ساتھیوں، میں ان کو تفصیل میں نہیں آتا، ساری چیزیں بے بنیاد ہیں۔ چوتھی چیز جس سے وہ لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہفتے کے بعد دن، ہفتے کے بعد دنوں کو یا مہینے کی بعض تاریخوں کو لوگ کیا ہے؟ منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ساتھیوں ہفتے کا کوئی دن، مہینے کا کوئی دن شریعت میں منحوس نہیں۔ سارے مہینے، سارے دن برابر ہیں، مہینے کے سارے دن برابر ہیں، الا ہے کہ وہ دن جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا، اس کا مطلب نہیں کہ سارے انسان دوسرے کیا ہیں؟ منحوس ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کا انتخاب کر لیا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہفتے کے سارے دن کیا ہیں؟ منحوس ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کو برکت والا دن بنایا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے لیے سب سے منحوس دن وہ ہے جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے منحوس دن وہ ہے جس دن ہم اپنی زندگی میں جنت طرف ہمارا قدم نہیں بڑھتا۔ ہمارے لیے سب سے منحوس دن وہ دن ہے ساتھیوں جس دن ہماری فرض نماز قضا ہوتی ہے، ہمارے لیے منحوس دن۔ ورنہ جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں،
قرآن پڑھیں، فرض نمازوں کا اہتمام کر لیں، وہ ہمارے لیے منحوس کیا ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ ہم کیسے کہیں وہ منحوس دن ہے، بدھ کا دن ہے کوئی اور دن؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مہینے کے دنوں کو یا مہینے کے بعد دنوں کو، بعد تاریخوں کو منحوس سمجھنا یہ چیز کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اس کے لیے عجیب و غریب لوگوں کی تردید کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قصہ لمبا ہے لیکن اشارہ کرتا ہوں۔ معتصم باللہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں معلوم ہوا کہ روم کے بادشاہ نے شام کے بعد علاقے کے اوپر حملہ کیا، قلعے کے اندر، اور کچھ مسلمان عورتوں کو پکڑ کر قیدی بنایا۔ ان میں ہاشمی خاندان کی ایک عورت تھی، اس نے اس وقت کہا تھا واہ معتصمہ، اے معتصم تم کہاں ہو؟ ہمیں بلایا، ہماری چھوائیں چھڑانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ خبر معتصم تک کہیں پہنچی اور کسی نے بتایا کہ ایک ہاشمی آپ کے خاندان کی لڑکی تھی۔ ایسا کہا واہ معتصمہ، اے معتصم تم کہاں ہو؟ ہم کافروں کے نرگے میں۔ معتصم کہا جاتا ہے کہ کچھ پی رہا تھا، شربت وغیرہ، اس نے وہیں پر رکھا اور اس کا ڈھکن بند کیا، کہا کہ حاضر ہوں تیری مدد کے لیے میں، اور فوراً اٹھا، فوج تیار کیا۔ اتنی بڑی فوج آج سے پہلے اس نے تیار نہیں کی تھی، فوج تیار کیا اور اپنے قادیوں کو بلایا اور وصیت کی کہ دیکھو اگر میں واپس نہ آ سکوں تو میرے مال کو 3 حصے میں تقسیم کرنا، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے، دوسرا حصہ غریبوں اور میرے رشتہ داروں اور میرے گھر والوں کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اسے صدقہ کر دینا ہے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کو یعنی غلاموں کو آزاد کیا، اسے 3 حصے میں کیا۔ اس کے بعد اپنی فوج کو لے کر کے چلتا، جب وہاں پر پہنچا جہاں سے بادشاہ نے مسلمانوں کے قلعے پر حملہ کیا تھا تو وہاں سے باہر کھڑا ہوا اور قیدیوں کو اس نے چھڑا لیا، لیکن اس کے بعد کہا اب جب تک اس کو اچھا سبق نہیں دے دیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ پوچھا کہ روم کی کا سب سے بڑا قلعہ اور مضبوط قلعہ کون ہے؟ کہا کہ عموریہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی فتح نہیں ہوگا۔ چنانچہ کہا چلو فتح کرنے کے لیے چلتے، اور وہ بادشاہ قیصر وہاں پر موجود تھا۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا تو نجومیوں نے کہا نہیں، یہ وہ تاریخ ہے کہ یہ تاریخ ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے دشمن کے لیے منحوس ہے، یعنی دشمن کا قبضہ ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ معتصم باللہ اللہ کا بندہ تھا اور مسلمان تھا، اس نے کہا منحوس وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، فوراً حملہ کیا اور عموریہ کو فتح کیا، اس کے قلعے کو ڈھا دیا۔ بلکہ مؤرخ نے لکھا ہے کہ وہاں سے قلعے کا بڑا دروازہ لے کر کے آیا، اور مؤرخ کے زمانے تک بغداد میں دروازہ موجود تھا، اور جب فتح کے بعد اسے معلوم ہوا کہ لوگ تو یہاں یہ کہتے تھے کہ ایسی تاریخ ہے کہ یہ شہر فتح نہیں ہونے والا ہوگا، دشمن کے لیے منحوس ہے، تو اس وقت ابو نواز شاعر نے کہا تھا السیف اصدق انباء من الکتب، تلوار ان کے کتابوں سے زیادہ سچی ہے، کہ ان کے کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ ملک فتح نہیں ہوگا، یہ شہر فتح نہیں ہوگا، لیکن تلوار نے ثابت کر دیا کہ شہر فتح ہو گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، مہینے یہ منحوس نہیں ہوتے، دن یہ منحوس نہیں ہوتے، منحوس وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز واضح کر دوں، ہمارے یہاں کچھ لوگ بعض لوگوں کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسے بھی ہم نے کہا کہ آپ باہر نکلے، اگر دیکھیں کہ کوئی کانا سامنے آ گیا تو اس کا مطلب ہمارا کام ہونے والا نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کسی انسان کو منحوس نہیں پیدا کیا۔ کتنے بدصورت سے بدصورت لوگ ہیں، اللہ نے انہیں بہت برکت والا بنایا، اور کتنا خوبصورت سے خوبصورت انسان ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کا بڑا ہی بدبخت ہوا کرتا ہے۔
اسی لیے تو شریر نامی ایک صحابی ہیں، مسند احمد کے اندر ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس وہ گزرے، آپ کے پاس وہ گزرے، تو کیا دیکھے کہ اپنے تہبند کو انہوں نے تکنے سے نیچے کیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے شریر، اپنا تہبند اوپر کرو، اس سے تمہارے کپڑے کی بھی صفائی ہے اور تمہارے رب کی رضامندی بھی اسی میں ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کام شوق کے طور پر نہیں کرتا، نہ کبر کے طور پر کر رہا۔ ہمارے ہاں بات بھائی کہتے ہیں بھائی نا، ہم تکبر سے اپنے کپڑے کو نہیں لٹکائے۔ انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول، نہ مجھے شوق ہے کہ ایسے اچھا لگتا ہے، نہ یہ ہے کہ مجھے کبر ہے، البتہ یہ ہے کہ میری پٹلیاں پتلی ہیں، جب میں چلتا ہوں تو میرے یہ ٹخنے جو ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے زخم ہو جاتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے ہم نے اپنا کپڑا نیچے کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ارفع ازارک، اپنا تہبند اوپر کرو، فإن كل خلق اللہ حسن، اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ چیز، جو چیز بنائی ہے، ایک آدمی ہے، آپ اس کو دیکھ کر کے بدصورت سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے ماں، اپنے بھائی، اپنے باپ کے نزدیک کیا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ جو دیکھنے میں بدصورت لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال ہے، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے، اور خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ خوبصورتی انسان کی کس میں ہے ساتھیو؟ اس کے عمل میں ہے، اس کی شکل میں نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظاہر نامی ایک بادیہ کے ایک بدو تھے، جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے کوئی جانے لگتا تو ان کے لیے ہدیہ اور تحفہ بھیجتے، اور ان کے یہاں سے کوئی آنے لگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ اور تحفہ وہ بھیجا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ظاہر بادیتنا ونحن حاضرہ، ظاہر ہمارے بادیہ میں رہنے والے ہمارے دوست ہیں اور ہم شہر میں رہنے والے ان کے دوست ہیں، لیکن راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شکل و صورت اچھی نہیں دی، شکل و صورت ان کو اچھی نہیں دی تھی۔ ایک بار مدینہ منورہ میں آئے اور اپنا کچھ سامان بیچ رہے تھے، ابھی آپ پر تشریف نہیں دے گئے، کچھ سامان بازار میں سے سڑک کے رکھ کے بیچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے اور ان کی آنکھیں پکڑ لی۔ یہ بدا کیسا سچی جائے ہے، چپکے سے گئے اور ان کی آنکھ پر ایسے ہاتھ رکھ لیا۔ وہ کہنے لگے کون ہے، چھوڑو مجھ کو، کون ہے، چھوڑو مجھ کو، کون ہے، چھوڑو مجھ کو۔ اس کے بعد ایسے دیکھا تو اندازہ لگ گیا یہ کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنا سینہ، اپنی پیٹھ مزید اللہ کے رسول کے سینے سے ملانے لگے اور آپ سے چپٹ جانے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ مذاق کرتے ہوئے، ورنہ وہ غلام نہیں تھے، ورنہ عبد کہا، عبد تو ہر انسان اللہ کا عبد ہے نا، ہر انسان عبد اللہ ہے نا۔ تو آپ نے کہا اس عبد کو کون خریدے گا، اس عبد کو کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے غلام بنا کے بیچنا چاہیں گے تو یہ سودا تو بڑا سستا رہے گا، مجھے بدصورت کو کون خریدنے والا؟ آپ نے فرمایا لیکن انت عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے نزدیک نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی اہمیت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو نابینا بنایا ہے، کسی کو اللہ نے ایک آنکھ سے محروم رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شکل اچھی نہیں دی ہے، تو آپ کو کیا معلوم اس کے دل کو اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا بنایا، اسے اللہ تعالیٰ آپ سے ذرا برکت والا بنایا ہو۔ تبھی تو سنن نسائی کے اندر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ یہ کون تھے سعد بن ابی وقاص؟ قریش خاندان کی، اور ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ اللہ کے رسول نے جنت کی، دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری، اور ایک اور مقام حاصل تھا ساتھی، جو مقام صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر کون چلایا ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ اور ایک فضیلت حاصل تھی،
جو صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں تھی. آپ نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا تیر فدا کا ابھی وہ امی، مارو تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ کو قربان دیا. ذرا دیکھیے یہ مقام ہے. یہی سعد بن ابی وقاص ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے ماموں ہیں. میرے ماموں جیسا کوئی انسان اپنا ماموں لا کر کے دکھا دے جیسا کسی کا اور ماموں ملا ہے. اس لیے شاید ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم فلاں جو ہیں غریب لوگ فلاں ہیں ان پر ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اے سعد تمہیں کیا معلوم ہے؟ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں روزی دی جاتی ہے یہ تمہارے درمیان جو قریب اور مسکین لوگ رہتے ہیں. تو اگر آدمی غریب ہے، بدصورت ہے، کمزور ہے، تو آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسے باعث برکت بنایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یا آدمی کی کوئی شکل و صورت یہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے منحوس کہا جائے. ساتھیو ایک لطیفہ مجھے یاد ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مدارج السالکین میں نقل کیا ہے جہاں پر بڑی اچھی بات کی ہے تطیب اور نحوست سے متعلق. وہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک والی، ایک گورنر اپنے محل سے نکلا، کسی کام کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک کانا آدمی اس کے سامنے پڑ گیا. تو کہا کہ یہ کیا میرے سامنے آیا؟ کہا کہ پکڑو اس کو اور جاؤ جیل میں جاؤ. اس کو جیل میں کر دیا. گیا اپنا کام کر کے آیا، اس دن آیا، 2 دن آیا، کئی دن کے بعد آیا. تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. وہ بھی ظاہر بات ہے سوچا کہ تو میں بے گناہ ہوں، بلا وجہ مجھے جیل میں ڈالا ہے. دل جلا ہوا تھا اس کا. اس نے دلیری سے کام لیا. کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ نے آخر مجھے جیل میں رکھا کیوں ہے؟ میرا کیا جرم تھا میں جانوں تو؟ کہا کہ سچ بات یہ ہے کہ تمہارا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن تمہاری شکل کو دیکھ کر کے ہم نے بدشگونی لی اور میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا کہ تمہیں بند کر دیا. تو کہا اچھا آپ نے مجھے دیکھا اور کام پر گئے، آپ کامیاب رہے کہ ناکام رہے؟ کہا کہ میں کامیاب ہوں. کہا کامیاب رہے. کہا لیکن ہم نے آپ کو دیکھا تو میں جیل میں گیا. یہ بتائیے مرحوس کون ہے؟ مرحوم کیا؟ آپ نے ہم کو دیکھا اور آپ گئے کامیاب ہو کر کے واپس آئے. میں اپنے گھر سے نکلا، آپ کو دیکھا، کیا ہوا؟ میں جیل میں چلا گیا. بتائیے مرحوس کون ہے؟ مرحوم کیا؟ اب والی سے اس کچھ بنا نہیں، بڑا شرمندہ ہوا اور کہا چلو اس کو ہدیہ دے کر واپس کر دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اگر کسی آدمی کو ایسا دیکھا جائے تو اپنے سے ساتھیوں حقیر نہ سمجھے. ہمارے اندر بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے، بڑی کمی پائی جاتی ہے. موضوع کسی اور موقع سے رکھیں گے کہ خاص طور پر ایک علاقے والے دوسرے علاقے کو، ایک ملک والے دوسرے ملک کو، اور ایک کام کرنے والے دوسرے کام کرنے والے کو اپنے سے حقیر اور کم سمجھتے ہے کہ نہیں؟ اب مثال سے ایک سعودی ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں کے جائے علامہ ہی کون آنا جائے اس سے کیا سمجھے گا؟ ایک جاہل ہے اسے امام کے لیے بڑھا دے گا، لیکن آپ کے بات کے لیے بس ہی نہیں چاہیے. کیوں نہیں؟ اس طریقے سے ہمارے اندر بھی ہے، صرف انہیں کے اندر نہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاکستانی اور بنگلہ دیشی دیکھیں کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ کہیں معاملہ انڈین اور پاکستانی یہ معاملہ ہے، بلکہ ایک ملک میں ہمارے یہاں یو پی والے لوگ بہار والوں کیا نظر دیکھتے ہیں، بامبے والے لوگ بہار کیا نظر دیکھتے ہیں، بلکہ دلی میں تو مشہور ہے اگر کوئی آدمی ہے رکشا چلانے میں کوئی غلطی کر دے تو کہیں ابے بہاری ہے کیا تم؟ اس کا مطلب کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کوئی آدمی کہیں کا بھی ہے غریب ہونے کی وجہ سے، بدصورت ہونے کی وجہ سے، کانا ہونے کی نابینا ہونے کی وجہ سے وہ منحوس نہیں ہوتا. منحوس وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے. ایسے ساتھیوں بعض حالات سے بھی انسان بدشگونی لیتا ہے، بعض حالات سے، جس میں سے بات کا ذکر ابھی آیا ہے کہ نہیں؟ جیسے ایسے حالات کہ آپ نکلے دکان پر بیٹھے اور آپ کیا آدمی آ گیا،
آپ باہر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی لڑتا ہوا آپ کو مل گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ دیہات میں مشہور ہے کہ صبح کی لڑائی اور شام کی بارش کبھی بند نہیں ہوتی ہے، یعنی صبح جب لڑائی ہوگی تو لڑائی ہی ہوتی رہے گی۔ یہ بدشگونی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اگر ہم نے کسی لڑائی کرتے دیکھ لیا تمہارا تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ساتھ؟ اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے جو ہمارے ہاں اخباروں اور میگزینوں میں بڑی توجہ دی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ بعض تاروں کا نکلنا، بعض ستاروں کا نکلنا۔ حالانکہ یہ چیز کیا ہے؟ خالص وہاں میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آخر میں چند باتیں وہ ہم رکھتے ہیں کہ آخر مثال کے طور پر ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جس علاقے میں ایک چیز بہت پائی جاتی ہے تو انسان نا شیطان تو اس کے اوپر حملہ رہا کرتا ہے۔ اگر اس قسم کے خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز ساتھیوں، اسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان کسی بھی کام کا ارادہ کر دے اور وہ کام جائز ہے، کرنا ہے، تو کیا ہے؟ کس پر بھروسہ؟ اللہ۔ یہ سوچے کہ سارا کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ پر جو بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا کیا ہے؟ تو انسان کامیاب ہوگا۔ تبھی تو اللہ نے حکم دیا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو کسی بات کا تو کیا ہے؟ وہ کام کر جاؤ۔ اسی لیے ساتھیوں وہ حدیث جو مسند احمد سن ابو داؤد میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطیرۃ الشرک، الطیرۃ الشرک، الطیرۃ الشرک، طیرہ شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ پھر اس کے بعد ابن مسعود نے کہا کہ وما منا، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ خیالات نہ آتے، ہے نا؟ بھائی آپ دکان پر گئے اور ایک آدمی ادھار لینے آ گیا، اب شیطان آپ کے دل میں سودا ڈالتا رہے گا، کہیں ایسا، اور بسا اوقات ہوگا بھی ایسا کہ شیطان گراہکوں کو آپ سے پھیرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے خیالات کا اس کے کام پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ رات میں جاتے رہیے اور آپ کو خوف ہو کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے نا، تو اگر پتا بھینے گا پھر بھی آپ کو پتا چلے گا ہاں ڈر لگے کوئی آ رہا ہے، اور بار بار پیچھے گھوم کر دیکھتے جائیں گے۔ ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ تو انسان جس چیز کو ذہن میں بیٹھا لیتا ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایسے مثل مشہور ہے کہ بلی کو خواب میں بھی کیا کفلت ہے نا، کفلت اسی بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ تو آپ اگر آپ کے خیال میں آ گیا کہ یہ کام نہیں ہوگا تو بسا اوقات ایسا ہو بھی جائے گا آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا وما منا، ہم میں کا کوئی آدمی ایسا جس سے ایسا خیالات نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، یقین کرے کہ ہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو ہی رہے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی صورت یہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان اپنا مضبوط کرے۔ بھائی دیکھیے آج کے دن اللہ نے ہماری جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، چاہے ہمارے سامنے کانا آ جائے یا ہمارے سامنے کوئی خوبصورت آدمی آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں آج برا ہی لکھا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ساتھیوں اس کو پھیر نہیں سکتی۔ ساتھیوں مجھے اپنے بچپن میں ہو گیا تھا، بند کر دوں جی 5-10 منٹ لے لوں؟ خوش ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ آپ خوش ہیں؟ ہمارے یہاں یہ تقریباً میری عمر رہی ہوگی مشکل سے 12-13 سال، لیکن بسا اوقات بعض چیزیں بچپن کی انسان کے ذہن میں بالکل جم جاتی ہیں۔ اور چھوٹے سے ہم کسان تھے، کھیت میں پانی دینا ہے اور یہ ہے جو اسے بیلوں حالت پانی نکالتے تھے، اس میں کچھ نہیں کرتا تھا، طائبات وہ پانی حالت کو لے کر کے یہ کرتا تھا۔ تو ہمارے گھر سے مغرب کی طرف مشکل سے 1.5-2 کلومیٹر گاؤں تھا ایک، اس سے خبر آئی کہ وہاں ایک بچے کی موت اور بڑی دردناک طور پر موت ہوئی تھی ساتھ۔ وہ کیسے؟ اس کی ماں نے خواب دیکھا یا اکلوتا بیٹا تھا ساتھیوں، اللہ کی حکمت وہی جانتا ہے۔
خواب دیکھا کہ میرا بیٹا آج گیا تھا جہاں پر وہ ہمارے ہاں پور کہتے ہیں بیل سے اور چمڑے کے جو موٹ ہوتے سے پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی بیل کو لے کے جاتا ہے اور دوسرا آدمی وہاں کنویں کے پاس کھڑا رہتا ہے اور ہاتھ سے وہ جو چمڑے کا برتن رہتا ہے اسے لے کر کے یہاں ڈالتا ہے، پھر یہاں سے پانی کھیتوں میں جایا کرتا ہے۔ تو بسا اوقات جو ہے تجربہ کار نے اس کو پکڑنے میں، تو اس کو تجربہ نہیں ہے تو کنویں میں گرنے کا بھی خوف رہا کرتا ہے۔ تو اس کی ماں نے دیکھا خواب میں کہ میرے بچے کا ہاتھ، وہ میرا بچہ وہی پکڑ رہا تھا، میرے بچے کا ہاتھ اس میں پھنسا اور کنویں میں چلا گیا۔ تو اس نے کیا کام کیا، کہا کہ بیٹا آج آپ کو وہاں نہیں جانا، آج تم گھر پر رہو۔ یہ دیکھیے تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ کر کے رہے گا۔ کہا کہ ایسا کرو تم گھر پر رہو، صرف یہ کہنا کہ دیکھو یہ بھینس ہے، اس جگہ چارہ کھا رہی ہے، جب یہاں سے فارغ ہو جائے تو اس کو کھول کر کے وہاں باندھ دینا، بس اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر کے والدہ کہیے میں جا رہی ہوں۔ اور ہمارے یہاں ذرا دودھ پڑ رہا تھا تو صبح کو جاتے تھے خاص طور پر سینچائی وغیرہ کے موقع پر، تو شام ہی تو لوگ واپس آیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ماں چلی گئی، بچہ ظاہر بات اس وقت راتوں میں جاگنے کا نہ موبائل تھا نہ ٹیلی ویژن تھا، اور بھی دیہات میں رات میں خاص طور پر سردی کے موسم میں جلدی سو جاتے تھے، پوری نیند ہو جاتی، پہ سونے کوئی موقع نہیں، بچہ لیٹا ہوا ہے اپنا، دیکھا کہ بھینس کھا چکی تو گیا اس کو باندھنے کے لیے۔ ہوا یہ ساتھیوں کہ رسی بھینس کی ایسے ہی تھی، ایسے ہوتی ہے نا، تو کبھی کبھار ایسے کر کے اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ کوئی نکال نہ پائے۔ بچہ راستے میں ایسے کرتے کرتے جا رہا تھا اور اس کا ہاتھ اس میں اپنا آ گیا، ایسے پھنس گیا اس میں۔ اب وہ تھوڑا سا چیخا تو بھینس بھاگی، اب بھگی بچہ گر گیا، بھینس بھاگ رہی ہے، پڑوس والے آئے، بھینس بھاگ، وہ جتنا چیختا ہے بھینس اتنا ہی بھاگتی جاتی ہے، لوگ جتنا اس کے جاتا بھینس، یہاں تک کہ بچے کی ایسے ہی موت ہو گئی۔ تو آدمی یہ سوچے کہ جو کچھ اچھا یا برا اللہ نے لکھا ہے میرے قسمت میں وہ ہو کر کے رہے گا۔ کسی چڑیے کے گزر جانے سے، الو کی آواز سن لینے سے، کسی دشمن کو دیکھ لینے سے اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تیسری چیز ساتھیوں، نماز استخارہ۔ جب کوئی اہم کام انسان کو پیش آئے وہ کرے کہ نہ کرے، اور حالات کیا یہ بتا رہی ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، تو اس وقت میں کیا کرنا؟ نماز استخارہ، استخارے کی نماز پڑھنا۔ استخارے کی نماز پڑھ کر کے جو اس کے ذہن میں آئے وہ کام کر جائے۔ اب اگر جا رہا ہے تو اگر کوئی چیز پیش آ رہی ہے تو اس پر توجہ کیوں؟ ہم نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، تیرے آنے جائے سے کچھ بگڑنے والا نہیں۔ چوتھی چیز ساتھیوں، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے ساتھیوں، دعا سے بڑا ہتھیار دنیا میں کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، اس سے بڑا ہتھیار نہیں دیا، اور نہ اس سے بڑا کوئی ذریعہ بچنے کے لیے اللہ نے انسان کو دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے متعدد دعائیں سکھائی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ من ردته الطیارۃ فقد قارف الشرک، جس کو بدشگونی واپس کر دے یعنی کام پر نہ جائے اس نے شرک کا ایک کام کیا۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آ جائے، اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آ جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اللہم لا طیر الا طیرک، یعنی اے اللہ تعالی برائی اگر پہنچنے والی ہے تو تیری طرف سے، ولا خیر الا خیرک، اور خیر پہنچنے والا ہے تو تیری ہی طرف سے ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اے اللہ تعالی نیکیاں تیری ہی طرف سے ملنے والی ہیں، کام بنانے والا کون ہے؟ تو ہی
کیا، برائی کو، برے حالات کو پھیرنے والا کون ہے؟ تو ہی ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، لا حول، اچھے کام کی پر طاقت دینے والا اور برے کام سے رکنے کی تدبیر بتانے والا اے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز، اگر کوئی آدمی بڑا ہی کمزور ایمان ہے، اس لیے ساتھیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں بڑے سوالات آتے ہیں، بڑے سوالات آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات خالص توہم پرستی کے اوپر ہے۔ انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا، انسان اپنا مراجعہ نہیں کرتا، انسان اپنے ماضی کو اور اپنے عمل کو نہیں دیکھتا۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں گئے تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں جب سے اس گھر میں آیا تب سے دیکھیے ہمارے میاں بیوی میں لڑائیاں ہی لڑائیاں رہا کرتی ہیں۔ یعنی سوالات آئے ہیں، ابھی قریبی سوال آیا ہے، جب سے آئے تب سے لڑائیاں ہی لڑائیاں رہا کرتی ہیں۔ اور کوئی صاحب کہتے ہیں جب سے ہم اس گھر میں آئے ہماری کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے، حالانکہ دکان پہ اچھی کمائی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لے کر کے آتے ہیں تو کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی جسراب ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ۔ حالانکہ ساتھیوں یہ ساری چیزیں ہیں، بسا اوقات ہوتا کیا ہے، دو سبب بنتا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس جگہ پر کوئی ایسا آدمی اللہ کا دشمن رہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جب لعنت کی تو اس کا اثر اس زمین کے اوپر بھی۔ اب آپ کا ایمان اگر پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس زمین کی نحوست کو خیر میں بدل سکتا ہے۔ ساتھیوں یہ میں بتا رہا ہوں تجربے کیا، اگر آدمی یہ سوچ لے تو، لیکن کیا ہے ایمان کی پختگی، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی چیز مجھے ایک بال کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن ہوتا معاملہ کب ہے؟ جو ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے، تو ہمارے یقین کے اندر شک داخل ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی صورتحال ہے کہ کسی جگہ اس قسم کی بہت ہی صورتحال ہے تو آدمی کو ساتھیوں وہ جگہ چھوڑ کر کے ہٹ جانا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ میں دو دلیل دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے پہلے ایک گھر میں تھے تو ہمارا مال بھی زیادہ تھا، افراد بھی زیادہ تھے اور بڑی برکت تھی، ہم ایک ایسے گھر میں آ گئے ہیں کہ ہمارا مال بھی کم ہو گیا ہے، ہمارے افراد بھی کم ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذروھا فإنھا ذمیمہ، اسے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے انہیں اس لیے حکم دیا تھا کہ مزید رہ کر کے کہیں ان کا عقیدہ اور نہ خراب ہو جائے، کہیں ان کا عقیدہ، اس لیے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ساتھیوں دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے لوگوں کو آزمائش یاد نہیں آتی کہ آزمائش بھی ہے۔ حالانکہ ساتھیوں انسان بیماری میں جب آزمایا جاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن صحت میں کامیاب اتنا نہیں ہوتا۔ انسان فقیری میں آزمایا جاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن مالداری میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان کو چھوٹا منصب رہتا ہے تو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بڑا منصب ملتا ہے تو اس میں کامیاب انسان۔ اس لیے اللہ کی اس حکمت کو جاننا چاہیے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وزیر بنا رہا ہے تو بھی اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کسی کو کوئی اچھی نوکری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ کسی کو صحت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کسی سے چھین لے رہا ہے یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اگر نبیوں اور صالحین کے قصے کے اوپر آپ غور کریں، تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی۔ دوسری چیز صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، بخاری شریف میں بھی لیکن مختصر ہے نا،
پھر جاتا ہے اس گاؤں کے اندر جو مفتی صاحب تھے، جیسے آج کل بڑے مفتی بنے رہتے ہیں، ہم جیسے عجیب والے رہتے ہیں مفتی بنے رہتے ہیں، نیم حکیم خطرے جا اور نیم ملا خطرے ایمان ہوتا ہے نا. تو کیا کہا، گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، تو ان سے کہا کہ اچھا 30 چوہے کھا کے بلی چلی ہے حج کرنے کو، 99 لوگوں کو مارا ہے، اب توبہ کرنا تھا، تیرے لیے تو کوئی توبہ نہیں. تو اس نے کہا چلو 100 پورا کر لیجیے، توبہ نہیں ہے 99 میں 100 میں باقی بھرو اس کو مارا. اور پھر اس کے بعد لیکن چونکہ ایمان کی رمق دل میں تھی، اللہ پر ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، دل کو سکون نہیں ملا، اطمینان نہیں ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی. اسی لیے آپ کسی کو کتنا ہی گنہگار کیوں نہ دیکھیں، اسے اللہ کے رحمت سے نا امید نہ کریں، نہ اس کی ہدایت کے بارے میں آپ نا امید دعا کرتے رہے، اس کے سمجھاتے رہے، کوشش کرتے رہے. تو وہ ایک اور دوسرے گاؤں میں سنا کہ ہاں اور ایک مولوی صاحب ہے، وہاں پر پہنچ گیا، ان کے پاس جاتا ہے تو ان سے ذکر کرتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ 100 آدمیوں کو مار چکا ہوں. تو کہا اللہ کے بندے، توبہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، کون حائل ہونے والا ہے؟ رب تجھے بلا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے، بڑھ تو اس کے آگے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس گاؤں میں اب تک تو تھا، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ سوء یہ برا ہے، مسند احمد میں ہے خبیثہ، یہ گاؤں بہت ہی خبیث ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں چلا جائے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ راستے میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی قصہ آپ نے سنا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی چیزوں سے کیا ہے انسان دور رہے. اور آخری چیز ساتھیوں، معذرت کے ساتھ اگر تھوڑے سے داخل، آخری چیز صدقہ اور خیرات کرنا انسان نہ بھولے. اگر کسی کے بارے میں اس قسم کا مثال، ایک انسان دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ساتھیوں ہم نے جہاں تک سمجھا ہے اور پڑھا ہے، انسان کے اعمال میں، نیک اعمال میں بلا اور مصیبت کو دور کرنے میں جتنا صدقہ اور خیرات کا دخل ہے، اس دوسرے عمل کا دخل نہیں. کیوں ساتھیوں؟ ذرا غور کریں. اس لیے کہ روزہ ایسا ہے کہ اس کا فائدہ صرف آپ تک ہے، نماز ہے اس کا فائدہ صرف آپ تک ہے، حج ہے جس کا فائدہ صرف آپ تک ہے. لیکن زکوٰۃ اور خیرات جہاں اس کا فائدہ آپ تک ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی. اور اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے ساتھیوں، جتنی محبت آپ کو اپنے اہل و عیال سے نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، اگر یہ ضعیف حدیث ہے، کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے عیال ہیں، جن کی پرورش اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جس طریقے سے تمہارے دل میں تمہارے اہل و عیال کی پرورش ہے، ایسے اللہ کے دل میں ساری مخلوق کی پرورش ہے. اور حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں ہے کہ خیرہم للناس انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے مفید اور فائدہ پہنچانے والا ہے. ساتھیو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ایک آدمی 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس سے ایک عورت سے غلط تعلق ہو گیا جس کے ساتھ 6 دن رہا ہو، زنا کیا 6 دن. لیکن 6 دن کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے. ذرا دیکھیں، 60 سال اللہ کی عبادت اور صرف 6 دن زنا. جا کر کے ایک مسجد میں رک گیا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی آدمی کچھ کھانے کے لیے دیتا. ایک کہا کہ ایک دن اسے یاد ہے کہ میں غسل کرتا ہوں، اور اس کے ہاتھ میں کسی نے لا کر کے غریب اور مسکین سمجھ کے روٹی کے تھوڑے سے ٹکڑے دے دیے. اس نے سوچا کہ چلو میں غسل کر لوں تب اس کو میں کھاتا ہوں. غسل کے لیے پانی نکال رہا تھا کہ اتنے میں ایک مسکین ادھر سے گزر گیا، اس نے یہ روٹیاں اسے صدقہ کر دیا. ساتھیو سچا قصہ ہے، ابن مسعود بیان کرتے ہیں. میں ضعیف قصے بیان کرنے کا عادی نہیں. اتنی دیر میں اس کی موت واقع ہو گئی، نہ وہ نہا پایا نہ وہ روٹیوں کو کھا پایا. تو جب اس کا نامہ اعمال تولا جانے لگا، ساتھیو 60 سال کی نیکی پر
6 دن کا گناہ بھاری پڑ گیا، 60 سال کی نیکی پر 6 دن کا گناہ ساتھیوں. اس لیے کبیرہ گناہ ساتھیوں بننے کی کوشش کریں. کبیرہ گناہ گویا کہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دینا ہے ساتھیوں. لیکن اللہ رحیم ہے ساتھیوں، اللہ رحیم ہے. اپنے بندوں پر جتنا اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں رحم کرتا. حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ اس نے موت سے پہلے بھی کچھ صدقہ کیا ہے، وہ کہاں گیا؟ کہا جب وہ ٹکڑے رکھے گئے ہیں اس کے اوپر تو وہ فارغ ہو گئے. تو ساتھیوں صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو وہ میرا بھائی جو دکان پر گیا اور اس سے آدمی قرض ادھار لینے آیا ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ میں صدقے کی نیت کر لے رہا ہوں، پورا دن میرا ہمارا گزرے گا، منحوس نہیں گزرے گا. یہ نیت کرنی. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ صدقہ کرنے پر قرض دینا بھاری پڑ گیا، بلکہ صدقے کا 1 ثواب ہے، 10 ثواب ہے، اور قرض دینے کا 17 گنا ثواب ملتا ہے. تو جو آدمی کسی پاس ایسا آدمی آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہیں سے جا رہے ہیں، کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ آپ کے دل میں غلط خیالات آئے، کسی الو کو دیکھ لیا آپ نے، منحوس چیز کو دیکھ لیا، آپ نکلے اور جیسے گھر سے نکلے تھوڑی دور گئے کہ آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی. کچھ لوگ اس سے کیا ہے بدشگونی لیتے ہی نہیں لیتے، ایسا لگتا ہے کہ میرے جہاں اچھا ہے. نہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، دنیا ہی کے کام کریں. آپ جائیے، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے، آپ صرف 10 ریال 5 ریال صدقہ کرنے کی نیت کر لیجئے کہ جہاں کوئی ہمیں ملتا میں اس کو دے دیتا. تو فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا، بلا دعا اور صدقہ سے اوپر نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اس قسم کے خیالات عام ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر توکل اور اپنے بارے میں یقین، اپنے وعدے اور وعید کے بارے میں یقین کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مبارک بنائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعقیدگی اور توہمات سے ہمیں آپ کے بات فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع ہونا ہمارا آپ کا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو اور جو نیا مہینہ آ گیا اس لوگ منحوس سمجھتے ہیں ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مبارک قرار دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.